مصدق ملک صاحب، یہ کوئی بہت اچھی مثالیں نہیں ہیں ہمارے سامنے، شفافیت کی طرف جانا ہے تو کیا کریں اس کے لیے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہماری محترم وزیر جو ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کے نام لے لیے، مگر چیئرمین صاحب کا نام نہیں لے سکیں۔ ان کے جی میں نہیں آیا کہ وہ 14 ووٹ کہاں سے آگے پیچھے ہو گئے، چیئرمین سینٹ کیسے الیکٹ ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں وہ ٹھیک ہے، ان دونوں کو نکال دو، ان دونوں کو نکال دو، خدا کے واسطے اس کو رہنے دو۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ پورا نام لیں، پورا نام۔ اگر سب کے نام لے رہے ہیں تو پھر ان کا بھی نام لیں۔ وہ 14 ووٹ جس نے خریدے ہیں ان کا بھی نام لیں۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میدان میں آ گئے عمران خان صاحب، میدان سجایا کس نے؟ ابھی آپ کے ابھی ایم پی اے ان کے نام لے کر گئے ہیں، ان کے ایم پی اے نے بتایا ہے کہ میدان سجایا کس نے ہے، جس میدان کے اندر یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ اب ان تمام نکات کو جوڑیں ذرا آپ۔ احتساب کمیشن کے چیئرمین جو ان کے عمران خان صاحب کے دوست تھے، جنرل صاحب، ذرا ان سے جوڑیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا انہی کے متعلق، جو اس وقت آپ کے وزیر ہیں دفاع کے اور اس وقت چیف منسٹر تھے۔ انہوں نے کہا کہ کڑیاں جو کرپشن ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، وہ کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں 5 وزراء تک پہنچتی ہیں۔ وہ 5 وزراء کہاں ہیں؟ آج انہی کے نام بار بار واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ میدان سجایا کس نے ہے؟ میدان میں اترے تو ہیں، لیکن کیا اپنے ہی سجائے ہوئے میدان میں تو نہیں اتر آئے کہ پہلے ایک گورنمنٹ بھی الٹا دی، پھر چیئرمین سینٹ بھی بنوا دیا۔ 14 سینیٹرز کس نے خریدے جی؟ اور وہ بلوچستان کے اندر آپ نے گورنمنٹ گرانے کا تذکرہ کیا ہے، وہ کس نے بندے توڑے بلوچستان عوامی پارٹی بنانے کے لیے؟ کس نے خریدے وہ بندے؟ جی یہ تو مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹلی کس نے توڑے، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک رات کو ہماری حکومت تھی، اگلے دن اٹھے تو پتا چلا کہ اور اگلی رات یہی ہوا جو آپ نے ابھی ہنس کے دکھایا، اگلی رات یہی ہوا۔ اس وقت کے ہمارے وزیر اعظم، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کبھی ان کو بلائیں، وہ آپ کو کہانی سنائیں گے۔ وہ گئے وہاں پہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ اوور نائٹ سب کو کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے تھے میں جس کو فون کرتا ہوں وہ کسی خفیہ جگہ پہ بیٹھا ہوتا تھا اور کہتا تھا میں نہیں آ سکتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں آ سکتا ہوں آج۔ تو بھائی اس طرح پھر سب کو کنڈیم کریں، خریدنے والے کو بھی کنڈیم کریں، بیچنے والے کو بھی کنڈیم کریں، احتساب کمیشن میں جو آئے ہوئے وزیر تھے ان کو بھی کنڈیم کریں، ای او بی آئی کے اندر جو آپ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی کنڈیم کریں، این آئی سی ایل کے کیس کو بھی کنڈیم کریں۔ یہ جو بی آر ٹی کے لیے ریلیف مانگتے ہیں اس کو بھی ریلیف مانگنا چھوڑ دیں۔ جو آپ الیکشن کمیشن کے سامنے ساتھ بدلتے ہیں ان کو بھی بدلنا چھوڑ دیں۔